العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد الأنبياء عزيز الرجاء عظيم الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطا سر الله المكروم قدر الله المكروم عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المهدون مأوانا ملجانا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد صلوا وسلموا على النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المسلمين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى. لائق عزت والاحترام لائق عزت والاحترام مقتدر و محترم و محتشم مقتدر و محترم و محتشم و معزز سامعین و حاضرین کرام السلام علیکم. قبل اس کے انتہائی مختصر وقت میں میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں. دل سے دعا کیجیے کہ خلاق عالم جل وعلا شانہ وعظم برہانہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر آج کی اس پروقار
بزم ایصال ثواب میں مجھے حق و صداقت پر مبنی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے میں سے سورہ آل عمران کی ایک آیہ مقدسہ کو میں نے آج کی گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آیت مقدسہ کے اندر بیان کیے گئے احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پہلے میں ایک بات کر دوں کہ ہماری زندگی جو ہے اس میں بڑے نشے و فراز آتے ہیں۔ کبھی انسان کانٹوں کی سیک پر ساری رات کروٹیں بدلتا ہے تو اسے نیند نہیں آتی، اور کبھی انسان اتنی پرسکون نیند لیتا ہے کہ صبح تک اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ تو انسان کی زندگی کے یہ شب و روز کو کھولتے جا رہے ہیں، سیٹ نہیں ہے، آواز آ رہا ہے، بالکل ٹھیک تھی۔ آپ کو آواز کھولنے کا شوق ہے، اس کو صحیح طرح بیس بنانے کا طریقہ احباب ذی وقار قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے اندر اسی نشے و فراز کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ ارشاد خداوند کی ہوتا ہے فَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا، زندگی جیسی نعمت عطا فرمائی، تمہیں حسین چہرہ دیا، تمہیں ہاتھ پاؤں کی نعمت سے نوازا، دل کی دھڑکنوں سے تمہاری زندگی کا سفر پل پل جاری رہا، دماغ عطا کیا کہ تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ملے۔ ان تمام چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں بالکل آزاد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تجھے۔ نبلونکم سے بھی کام چل سکتا تھا، عبارت صحیح تھی، لیکن کہا گیا لنبلونکم، لام تاکید کا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ صرف آزمانا نہیں ہے، بلکہ ہر شخص کو ضرور آزمانا ہے، بشیء، کچھ چیزوں کے ساتھ۔ سب سے پہلا انسانی زندگی کے اندر جو امتحان آتا ہے وہ ہوتا ہے من الخوف۔ انسانی زندگی کے اندر خوف کا عنصر غالب رہتا ہے۔ بیمار خوف زدہ ہوتا ہے کہ کہیں اس بیماری کی وجہ سے مجھے موت نہ آ جائے۔ اسی طرح صحت مند خوف زدہ رہتا ہے کہ میں یہ نہ کھاؤں، یہ نہ کھاؤں، یہ نہ کھاؤں، وہ پرہیز کرتا رہتا ہے کہ کہیں میں بیمار ہو کر مر نہ جاؤں۔ کسان خوفزدہ رہتا ہے کہ میں نے جو بھی جنس کاشت کی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ موسم بگڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس جنس کو کوئی کیڑا نہ لگ جائے۔ تو اس طرح وہ خوف زدہ رہتا ہے اس وقت تک جب تک جنس پک کر اس کے گھر نہیں آ جاتا۔ اسی طرح تاجر جو ہے جب وہ جنس خرید لیتا ہے تو اس میں بھی خوف غالب ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں نے یہ جنس لے تو لی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا مارکیٹ ویلیو ڈاؤن ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو کیڑا لگ جائے۔ جب تک اس کی جنس اس کو پرافٹ کے ساتھ بیچ نہیں لیتا، رات دن وہ خوف زدہ رہتا ہے۔ تو اس طرح حضور والا وہ خوف زدہ رہتا ہے۔ طالب علم خوف زدہ رہتا ہے کہ کہیں میں کمرہ امتحان میں جا کر فیل نہ ہو جاؤں۔ وہ پوری محنت کرتا رہتا ہے اور اس دن بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے کامیابی نصیب ہو جائے۔ مسافر خوف زدہ رہتا ہے کہ راستے میں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ میں اس طرح کتنی مثالیں دوں، اس وقت بھی کوئی 150 تو میرے ذہن کے اندر بھی ہوگی۔
انسان اپنی زندگی کے ہر پل میں کسی نہ کسی چیز کے حوالے سے خوف زدہ رہتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو خوف زدہ نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے خوف کے ساتھ آزماتے ہوئے ایک سبق دیا دوسرے بارے میں، وہ اس رقو سے تیسرے رقو میں، وہ ہے کہ فلا تخشوہم واخشونی. تم نے آیت مسلم میں اپنی زندگی اس طرح گزارنی ہے کہ کسی اور سے نہیں ڈرنا. ڈرنا ہے تو اللہ کہتا ہے صرف مجھ سے ڈرنا. تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر، اس کی ذات کا خوف ہمارے من میں سما جائے گا تو پھر تمام جتنے بھی خوف ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ عقیدہ پکا ہو جائے گا کہ جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کی ذات نہیں کرتا. لیکن وہاں پر اس کا ایک بیان کیا گیا کہ فلا تخشوہم واخشونی، کہ تم ان سے نہ ڈرو کسی چیز سے بھی، کسی بھی فرد سے بھی. واخشونی، صرف وہی سے ڈرو. تو یا اللہ، انسان قدرتی طور پر ایسا ہے کہ یہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس کام میں مجھے فائدہ ملے گا. اگر فائدہ نہ ملے تو بندہ کرتا نہیں. ہم نماز بھی تو فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، ہم روزے بھی فائدے کے لیے رکھتے ہیں، ہم خود بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں، بچوں کو بھی فائدے کے لیے پڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اس کے محبوب راضی ہو جائیں گے اور ہمیں ایک ایک حرف پر 10 گنا اجر ملتا چلا جائے گا. تو بندے نے تصور کی دنیا میں ایک سوال کیا کہ یا اللہ، میں اگر فلاں سے ڈرتا ہوں تو اس لیے کہ میری زندگی آسان ہو جائے. اگر میں صرف تجھ سے ڈرنا شروع کر دوں تو پھر اس کا مجھے پروفٹ کیا ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي. تم جن نعمتوں کو تلاش کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ دولت زیادہ مل جائے، تمہیں عزت زیادہ مل جائے، معاشرے میں تمہارا قد کاٹ بڑھ جائے، تو پھر اگر صرف مجھ سے ڈرو گے تو میں اپنی نعمتوں سے تمہاری جھولی بھر دوں گا. نعمتی، اپنی نعمتوں کا اہتمام کر دوں گا، یعنی پوری نعمتیں تمہاری جھولی میں ڈالوں گا. یا اللہ، نعمتیں تیری اگر مجھے مل جائیں گی تو ان نعمتوں کے حصول کے بعد معاشرے میں میرا کیا مقام ہوگا، مجھے اس کا کیا فائدہ ملے گا؟ تو قرآن پاک کہتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ جب نعمتیں میں عطا کرتا ہوں تو اس کا جو صلہ ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت یافتہ بنا دیتا ہے. اس وقت پڑھے لکھے لوگ اکثریت کے ساتھ موجود ہیں اور میرے بزرگ بھی موجود ہیں، میرے باپ کی عمر کے. حضور والا یہ بات بالکل مسلم ہے کہ کچھ طاقتیں جو ہوتی ہیں یا کچھ افراد جو ہوتے ہیں وہ ترقی پذیر ہوتے ہیں اور کچھ افراد ترقی یافتہ ہو جاتے ہیں. ترقی پذیر جو چل رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ بھی کر لوں، یہ بھی کر لوں، مجھے ترقی مل جائے گی، ترقی کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں. جیسے ہمارا ملک ابھی ترقی پذیر ہے، امریکہ ہو گیا ہے اور یورپ کے کچھ ملک ہو گئے، رشیا ہو گیا، چائنا، وہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ چلاتے ہیں. ہم ابھی ان راستوں پر چل رہے ہیں، کبھی ڈاواڈول ہو جاتے ہیں، کبھی چلتے ہیں. میں نے سیاست پہ بات نہیں کی، لیکن کچھ لوگ جو منزل تک پہنچ گئے وہ ترقی یافتہ بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم مجھ سے ڈرو گے، میں تمہاری جھولی نعمتوں سے بھر دوں گا، تو پھر تمہیں ترقی پذیر ہونے کی ضرورت نہیں. در پھر کر تمہیں وہ ہدایت کی دولت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. پھر میری نعمتیں بذات خود تمہیں اس منزل پہ لے جائیں گی کہ تم ہدایت پذیر نہیں رہو گے بلکہ ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. تو انسان کی زندگی میں بہت سے فوق باتیں ہیں. میں اگر ٹائم زیادہ ہوتا اور کوئی کانفرنس ہوتی تو میں کربلا تک بھی جاتا کہ خوف کے تمام جتنے بھی مظاہر ہیں ان کو حضرت امام حسین نے کربلا میں پورا کر کے دکھایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بھی اپنی زندگی کے اندر جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ چھوڑا ہے اس کو بھی دیکھیں تو وہ ساری بات سمجھ میں آ جاتی. اب آگے چلتے ہیں. خوف کا عنصر جو ہے اس کے بعد دوسرا امتحان شروع ہوتا ہے، والجوع، تنگ دستی، معاشی بحران، غربت و افلاس. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان
کبھی کبھی تنگ دستی کی وجہ سے بالکل کفر کی دہلیز تک چلا جاتا ہے. جس کے بچے بھوک سے مر رہے ہوں اس کی کیسی زندگی ہوگی؟ جن کو عید والے دن بھی نعمتیں میسر نہ ہوں اور کسی وجہ سے وہ معاشی بحران کا انتہائی شکار ہو جائے تو عید والے دن اس باپ کے لیے بالکل یوں کہہ لیں کہ وہ مرنے کا انتظار کرتا ہے. میں بھوکا رہ لیتا تو خیر ہے، میری بیٹی تو عید والے دن مجھ سے کچھ نہ مانگے، میرے بیٹے تو ترستے نہ رہتے. ہم مجموعی طور پہ ایسا معاشرہ بنا چکے ہیں کہ عید والے دن بھی ہم کوشش کریں کہ جو گوشت بچ جائے گا اس کو ہم سٹور کر لیں گے. اب ہمارے پاس سہولت تو ہے فریج کی، فریزر کی، اس کو ہم سٹور کر لیں گے. ہمارے محلے کے اندر ہی کئی گھر ایسے ہوں گے جنہوں نے سال بھر تو گوشت نہیں کھایا، عید والے دن بھی ان کے بچے ترستے رہتے ہیں اور وہ ایسا گھرانہ ہوتا ہے جو کبھی مانگتا نہیں. اس دن بھی ہمیں کوئی خیال نہیں رہتا. اب کئی مرتبہ ایسا ہوا، میرے گھر کے سامنے چونکہ کچھ جگہ پڑی ہوئی ہے تو وہاں لوگ آ کے پھینک دیتے ہیں پورا. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ عید والے دن بجلی نہ رہی، دوسرے دن بھی بجلی نہ رہی، وہ سٹور کیا وہ گوشت خراب ہو گیا اور اٹھا کر ان کو باہر پھینکنا پڑا. 4 کلو تھا، 10 کلو تھا، تو جو خراب ہو گیا آپ نے باہر جو پھینک دیا وہ عید کے پہلے دن کسی غریب کو مل جاتا ہے، اس کے گھر میں بھی خوشیاں آ جاتی. میں اپنا ایفٹیک اسلام آباد میں کانفرنس ہوتی ہے سالانہ، جس میں تقریباً اسلامی ممالک کے بیشتر اسکالر حضرات بھی آتے ہیں، دانشور حضرات بھی آتے ہیں. میں چونکہ بہت چھوٹا سا آدمی ہوں کیونکہ میں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی پنجابی زبان میں لکھ دیا اور اس کی تفسیر بھی 22 پارے تک مکمل کر لی ہے. میں نے اسی طرح 12ویں شریف کی شرح بھی 18 جلدوں میں مکمل لکھ دی ہے. بہت علماء کے پیروں کی خاک کے برابر نہیں ہے، لیکن پچھلے تقریباً 7 سال سے اس کانفرنس میں میرا بھی نام آتا ہے. وہاں مقالہ پڑھنا ہوتا ہے باقاعدہ، جو بھی عنوان وہ دے دیتے ہیں اور تقریباً عنوان وہ 1 ماہ بیشتر تھے. غیر ملکی اسکالر بھی تھے. تو ایک مرتبہ جب میں گیا آج سے 4 سال پہلے تو مجھ سے بیشتر جو ایران کے اسکالر تھے انہوں نے یہ بیان کیا کہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں شیکسپیئر کا مطالعہ کرنا چاہیے. شیکسپیئر بڑا ادیب ہے اور معاشرے کو حسین بنانے کے لیے دنیا میں لوگوں کے اندر آسانیاں بانٹنے کے لیے اس نے کئی ساری باتیں بتائی. تو مجھے آج تک میرے ذہن میں موجود ہے. میں بہت نالائق اور کم پڑھا لکھا ہوں کہ الفاظ میرے ذہن میں موجود ہیں. انہوں نے کوٹ کیا شیکسپیئر کو. انہوں نے کہا کہ شیکسپیئر کہتا ہے کہ اف یو سی سم ون وداؤٹ سمائل، تم اگر دیکھتے ہو کہ تمہارے پڑوس میں، تمہاری گلی میں، تمہارے اپنا قرب و جوار کے اندر، تمہارے شہر کے اندر کچھ ایسا گھرانہ ہے جس میں دیا نہیں کرتا، یعنی کوئی خوشی نہیں ہے، ان کے چہرے پر کوئی اسمائل نہیں ہے، مسکراہٹ نہیں ہے، وہ اپنے دکھوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے. تو شیکسپیئر کہتا ہے کہ پھر اس طرح کرو کہ gives him yours one، اپنے پاس 50 خوشیوں میں سے ایک خوشی اس کو بھی دے دو تاکہ اس کے گھر بھی دیا جائے، تاکہ ان کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آئے. مخلوق سے پیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ مزید بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے. تو اس کے بعد میری باری تھی تو میں نے شکوہ تو نہیں کرنا تھا، میں نے صرف اتنا کہا کہ مجھ سے بیشتر جو اسکالر تھے انہوں نے شیکسپیئر کو تو کوٹ کر دیا، کاش وہ محمد عربی کو پڑھ لے. شیکسپیئر ان کو کبھی یاد ہی نہ آتا. شیکسپیئر کہتا ہے کہ اپنی 50 خوشیوں میں سے ایک دے دو، بانٹ دو، 49 اپنے پاس رکھ دو. لیکن دوسرے پارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس صحابہ آتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی، عشر بھی دے دیا، ہمارے ذمہ صدقہ فطر تھا وہ بھی ہم نے ادا کر دیا، یعنی جو کچھ بھی ہمارے ذمہ فرائض واجبات میں سے تھے وہ ہم نے دے دیا. لیکن اللہ کے فضل سے اب بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے. تو یسألونک ماذا ينفقون، اللہ کہتا ہے محبوب یہ تیرے سوالی، یہ تیرے غلام، یہ تیرے نوکر تم سے آ کر پوچھتے ہیں
کہ حضور بتائیے اور کتنے خرچ کریے، اذا کوئی اور بھی سانو مصرف دسو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتا ہے کہ محبوب میں نہیں، قل آپ کہہ دیجیے العفو العفو۔ اس کا ترجمہ اور تفصیل تو بہت تفصیل میں چلا جاؤں گا، لیکن یہاں پر مختصر بات کرتا ہوں۔ حضور کہتے ہیں اگر تمہارے پاس 100 خوشیاں ہیں، تمہارے پاس 100 سہولتیں، تو ایک رکھ لو اور 99 جو ہے وہ غریبوں میں بانٹو۔ شیکسپیئر کہتا ہے 1 بانٹو 50 رکھو، میرا نبی کہتا ہے 1 رکھو نا، تمہارا تو گزارا چل جائے، باقی اگر یہ جلانے ہی ہے تو ایک گھر میں کیوں جلاتے ہو، پھر 99 گھروں میں جلا دو، 99 گھروں میں وہ دیے جلا دو۔ تو کبھی نبی پاک کو بھی پڑھ کے دیں۔ اس طرح اگر میں جاؤں تو سیرت پر تو پھر لمبی بات ہو گئی۔ تو بل جوئے وہ پڑھتا ہوں کبھی کبھی حبیب جالب کو، تو اس نے ایک شعر لکھا، میں اس پر گھنٹوں ہوا، جب بھی یاد آتا ہے دل بھرا کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی کسی غریب کی باکوں سے مر گئی۔ یعنی ان کے پاس اتنا بھی نہیں تھا کہ ہم علاج کروا سکیں۔ اگر ہم معاشرتی رویوں کو اسوہ رسول کے سانچے میں ڈھال لیں تو آج بھی ہمارا معاشرہ حسین سے حسین تر بن سکتا ہے۔ ورجوئے یعنی پہلا خوف ہے اور دوسرا بھوک ہے، اور تیسرا پھر امتحان آتا ہے ونقسم من الاموال۔ انسان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، لیکن یکدم اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے تو وہ مال جو ہوتا ہے اس کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے، بزنس میں نقصان آنے لگا، جو مال پڑا تھا وہ خراب ہونے لگا۔ نقسم من الاموال، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ مالوں کو نقصان دے کر بھی آزماتا ہے کہ اس کو میں نے دیا تھا، بڑا خوشحال تھا، آج میں اس سے واپس لے کے دیکھتا ہوں کہ اور بھی راضی ہے کہ نہیں راضی۔ حضرت ایوب علیہ السلام، کچھ علماء ہمارے، میں کسی کا نام نہ لیتا ہوں، نہ میری عادت ہے، میں کسی کو بھی اسٹیج پر کبھی وجہ تنقید نہیں بناتا، لیکن اتنی بات عرض کروں گا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بات کرتے ہوئے کچھ لوگ کہ ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے، اس حد تک آپ کا جسم تھا اس میں اتنی الرجی ہو گئی۔ حضور والا ایک طرف بیماری ہے، میں مانتا ہوں درست ہے، لیکن دوسری طرف نبوت بھی تو ہے۔ کیا نبی کا جسم اتنا گھنونا ہو گیا تھا کہ لوگ نفرت کرنے لگے تھے؟ تو یہ نبی میں عیب ہے، یا نبی میں عیب نکالنا چھوڑ دو، یا پھر نبی کو نبی ماننا چھوڑ دو۔ تو جب وہ شدید بیماری کے عالم سے صحت یاب ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کچھ مبارکباد دینے کے لیے کہ سنائیں جی آپ کا کیا حال ہے، اب تو آپ خوش ہیں، وہ پریشانی کے دن ختم ہو گئے، اب تو اللہ تعالیٰ نے پھر صحت کاملہ عطا فرمانی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام رونے لگے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاتی ہے، تو پوچھا خیر تو ہے، یہ خوشی کا موقع ہے اور آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے رونا شروع کر دیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ جبرائیل، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب تک میں بیمار تھا تو 2 وقت میرا اللہ مجھ سے پوچھتا تھا کیف تجدک یا ایوب، ایوب سنا کی عادت تم کہو جا ویکھے، تو اپنا اللہ مجھے کیسا پایا تم نے۔ اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو پھر کچھ اور مزہ آئے گا، لیکن وقت نہیں۔ کیف تجدک یا، تو پتہ چلا کہ دکھ میں بھی رہ کر اگر اللہ تعالیٰ راضی ہو تو پھر اس سکھ سے لاکھ درجے دکھ اچھا ہے جس میں مالک تو راضی رہے۔ آگے چلیں تو پھر آتا ہے نقش من الاموال والانفس، انسان اپنی برادری پہ بڑا مان ہونا بھی چاہیے، لیکن برادری پہ مان اتنا ہی ہونا چاہیے کہ خدا ناراض نہ ہو۔ برادری افرادی قوت بڑی ہوتی ہے، آج کل نا الیکشن بھی وہی لڑتا ہے، غریباں نے بات نہیں تو ضرورت نہیں، الیکشن بھی وہی لڑتا ہے جو پہلے کہتا ہے جی یہ 20,000 30,000 تو میری برادری کے ووٹ ہیں، وہ 30,000 نکلتے یا نہیں نکلتے مجھے اس سے غرض نہیں،
لیکن برادری پہ مان بڑا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر کبھی وقت ایسا بھی آتا ہے وہ ہنستے بستے گھر، وہ برادری کی قوت، آج اس کا جنازہ اٹھا، کل اس کا اٹھا، پرسوں اس کا اٹھا، آج کوئی چلا گیا دنیا سے، پرسوں کوئی چلا گیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ افرادی قوت افرادی قلت میں بدل جاتا ہے. انسان ہاتھ رکھ کے سوچتا ہے کہ آپ میں گرت جاؤں. تو پہلے دن سے ہی برادریوں پر انحصار نہ کرو، بھروسہ کرنا ہے تو اس کی ذات پہ. جس طرح ابو جہل کھڑا تھا میدان بدر میں، تو صحابہ کرام کے پاس تو 313 صحابہ تو تھے، لیکن صرف 14 افراد کے پاس اسلحہ تھا. اسلحہ کیا تھا؟ ڈنڈے تھے، 8 شمشیریں تھیں، اسی طرح کچھ تلواریں تھیں. تو باقی سب ویسے ہی کھڑے ہوئے. تو ابو جہل نے تانا دیا سیدنا صدیق اکبر کو کہ ان کو مروانے کے لیے لائے ہو. اس کی یہ بات کہنے کا مطلب یہ تھا نا کہ صحابہ سنیں گے تو ڈس ہارڈ ہو جائیں گے. ہمارے پاس 1000 آدمی ہے، اس کے بعد تلوار بھی ہے، تیر بھی ہے، اس کے پاس خنجر بھی ہے، اس کے پاس زرہ بھی ہے، اس کے پاس تمام آلات ضرب و حرب ہے. اس نے کہا کہ بغیر ساز و سامان کے، بغیر ویپن کے، یہ 313 جو 3 دن سے بھوکے ہیں، ان کو مروانے کے لیے تمہارا نبی لے کے آئے اور تم سالار بن کے آئے، کس بھروسے پر آئے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ قیامت تک کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے سنہری حروف میں لکھے جانے والے بن گئے. کہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ خنجر اور بھالے پر تمہیں بھروسہ ہوگا، ہمیں تو کملی والے پر بھروسہ، ہم تو پیارے نبی علیہ السلام کی ذات پر بھروسہ. اسی طرح اس میدان میں ایک صحابی کے پاس وہ ایک تلوار تھی ٹیڑھی میڑھی، وہ بھی ٹوٹ گئی اور وہ سیدھے نبی پاک کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی، مجھے تلوار دی. صحابی جانتا تھا کہ حضور کے پاس تو کوئی ایسا اپنا موجود نہیں ہے پیچھے کو ذخیرہ کے دے دیں. حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی حضور کے ہاتھ. تو آپ نے وہی اس کو ادا کیا. آپ نے کہا یہ حضور نے جس محبت سے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے عطا فرمائی، یہ حضور کا کمال تھا. اور جس محبت کے ساتھ صحابی نے وہ چھڑی اپنے پاس پکڑی، حالانکہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے تلوار مانگی، چھڑی کیا کرے، لیکن صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی ذات کی قسم، میں نے وہ چھڑی اپنے ہاتھ میں پکڑی تو میرے ہاتھ میں آتے ہی تلوار بنا. 100 سال تک اس سے جنگیں لڑی گئی تھا. آج وہ کہاں ہے اس کے بارے میں بھی تاریخ موجود. حضور والا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تمام، دیکھیے ہم کتنے کرتے ہیں. ہماری ماں جو آج جن کی روح کو اشارے ثواب کرنے کے لیے 2 بچے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے، یہ برستی ہوئی بارش میں ایک دن میرے پاس ابھی جو بارش ہوئی آئے اور آ کر میں نہیں نکلتا جن کو وہ تعلیم کا کام ہے، تو میرا بیٹا آیا اور اس سے جب انہوں نے تذکرہ کیا کہ ہم نے آپ کے والد صاحب سے کوئی بات کری، تو میں اس دن کافی دنوں کے بعد پہلی مرتبہ، پتہ نہیں ان کے جذبے میں حسن تھا، خلوص تھا، اور یہ موسم کو نہیں دیکھا. میں تو یقین کیجیے ایک یہ ہے اور ایک علی پور کے ڈاکٹر تھے، وہ رحیمیار خان میں آستانے پہ تھا تو عرس ہو رہا تھا وہاں پہ، تو وہ علی پور سے گئے اور میرے پاؤں پہ گر گئے، رو رو کے انہوں نے کہا میری ماں بیمار ہے، دعا کروا دیں اجتماعی ماں. اور یا پھر میری زندگی میں یہ دوسرا منظر تھا کہ یہ دونوں صاحبان تشریف لے کے آئے، اس ماں کے بیٹے کتنی خوش نصیب ہوتی. اس دن سے میں بھی سورہ مزمل میں نے ان سے کہا، یہ میں نے کہا کہ اگر موت آئی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. سورہ مزمل میرا خیال ہے میرے ہی گھر میں بچیوں نے کوئی 170-80 مرتبہ پڑھ رکھی. تو ابھی ارادہ کر رہا تھا کہ کسی دن ان کو بلاؤں گا تو دعا میں شامل ہوں گے، اکٹھے دعا کریں گے. اس سے پہلے ان کا وقت آ گیا. یہ وقت جب بھی آتا ہے حضور والا، یہ کسی کا انتظار تو نہیں کرتا. نبی پاک کے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، 16 ماہ کی عمر میں ان کا وصال ہے. پورے گھر کے اندر قیامت قائم کی. بالخصوص اس دکھ کو
बर्दाश्त न कर सकी हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला, उन्होंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरे सामने आपने एक दिन बात की थी कि लिकुल्ले नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाब, कि हर नबी को अल्लाह ताला ने एक ऐसी दुआ का हक दे रखा है कि वो दुआ मांगेंगे तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाए। हुजूर ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था, और ये बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, आखिरी रिकॉर्ड। तो उन्होंने जब कहा तो हुजूर ने ये भी कहा कि मुझे याद है कि मैंने तेरे सामने ये हदीस बयान की, लेकिन ये भी सुन लो, वो दुआ हर नबी ने मांग ली, मैंने आज तक उस दुआ को कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया। और कहा जी फिर आज वक्त है बेटे का, तो कहा बेटे के लिए नहीं मांग, अपने घर के लिए नहीं मांग रहा। देखिए हम किस नबी से बेवफाई कर रहे हैं, हम किस नबी से दूर भाग रहे हैं। हम औरों को, गैरों को देखते हैं कि उसने तरक्की किस तरह की, उसने तरक्की। इब्राहीम ने मेराज की रात हुजूर के कदम चूम कर जो बात कही थी ना कि या रसूलल्लाह आपकी मेराज तो जाके होगी ना लामकाम पे, मेरी हो गई। तो हमारी मेराज हुजूर की गुलामी में है। अच्छा आपने कहा नहीं मांगी, कब मांगेंगे फिर? आज अगर नहीं मांगी तो आप वो तो कब मांगेंगे? हुजूर ने कहा मैं बेटे की जिंदगी के लिए दोबारा दुआ नहीं करूंगा, वो दुआ मैंने आज तक कहीं नहीं मांगी, वो दुआ मैंने महफूज करके रखी है, मांगूंगा लेकिन क़यामत वाले दिन अपनी उम्मत के लिए, किसी और के लिए। माँ का बिछड़ जाना है तो बहुत मुश्किल, बाप का बिछड़ जाना बहुत मुश्किल होता है। ये दोनों सुकून अल्लाह की रहमत के मजहर होते हैं घर के। अब बात लंबी नहीं करूँगा, बस इतनी दुआ करूँगा कि या अल्लाह हमारी ये माँ जो इस दारे पानी से रेलत कर गई है, उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, और हम सब के माँ बाप में से कोई जिंदा है तो उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा, अगर जा चुके हैं तो उन्हें जन्नतुल फिरदौस में। और अल्लाह ताला हमारी उस माँ के बच्चों को, बहन भाइयों को, जितने भी ऐज़ व अक़ारिब हैं सबको सब्र ज़िंदगी अता फरमा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।